السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین عنوان لے کر آئی ہوں جس کا عنوان نامی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دونوں جہانوں کی سعادت سمجھیے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے بعد حق کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا۔ خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ خدا کو سب سے زیادہ محبوب؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا تھا اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، دونوں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم کیا واقعی خدا سے ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے خدا سے اجر چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ کا والدین پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں ہی تمہاری جنت ہے اور باپ ہی تمہارا دروازہ ہے، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کرے تو جنت کے مستحق ہوں گے اور ان کے حقوق کو پامال کرے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ والدین کے ساتھ شکر گزاری کرنا۔ ارشاد اللہ تعالیٰ ہے ان شکر لی لوالدی کا، میں وصیت کی کہ میں نے شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کے مرض و مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہو جن کو وہ ناگوارا سمجھ، بالخصوص بڑھاپے پر جب مزاج پر کچھ چڑپڑ اور کٹھن ہو جائے تو والدین کو کچھ ایسا تقاضا مطلب کرنے نہ لگو جو تو واقعی خلاف ہوتے۔ اس وقت تو بھی ہر بات کو خوش برداشت کیجیے، خوشی برداشت کیجیے، ان کی کسی بات پر اتر کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیے جن کو گوارا نہ ہو، ان کی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچیے۔ دیکھیے سبحان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ماں باپ کو ٹھیس تک نہیں پہنچنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ماں باپ کو اتنے بے حرمتی جوابات دیے جاتے ہیں، ماں باپ کو ادھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا، قرآن حدیث میں دیکھیے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری ہے اما یبلغنک ان الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے کوئی یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر پر پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھنکا دو۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی خوشندی والدین کی خوشندی ہے اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ اگر ہم والدین کو ناراض کر کے خدا کے سامنے جا کر گر گرائے تو دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، نہ ہی ہم کوئی زندگی بھر میں سلوک ہوتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، قل لهم قولا کریم، ان کی احترامی سے بات کیجیے، ان کو احترامی کے ساتھ بات کیجیے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ جہنم سے دور ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، میری والدین زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ دیکھیے شرط کے طور پر کیا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاتے ہیں بنا شرط کے۔ شرط کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے بچتے رہنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ کھانے پینے کا خیال۔ آج کل کے معاشرے میں ماں باپ کو خیال کی تو دور، کھانے پینے کے دور، جھنکانا پٹکنا وغیرہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا، ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ ماں باپ کی دل و جان سے اتباع کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، دل و جان سے اتباع کرنا۔ آج کل تو ماں باپ تو دل و جان سے اتباع کیا، کچھ تو کام بولتے ہیں زندگی بھر کام، ماں باپ کا کام 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 کام، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی ہدایت و احکامات میں خدا کی ہدایت گزاری تو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمایا تو اس نے اس حال میں صبح کی اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے۔ اگر ماں باپ سے کوئی ایک ہو تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں خدا کی بھیجے ہوئے احکامات ہدایت سے منہ موڑتے ہوئے تو اس نے اس حال میں صبح کی اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے جاتے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوگا۔ اس آدمی نے پوچھا اے خدا کے رسول، اگر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرو تو تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر زیادتی کرو تو تب بھی، اگر زیادتی کر رہے تو تب بھی، اگر زیادتی کر رہے تو تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اگر زیادتی کرے تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ صبح تم ماں باپ کی دن سارے مہینے ان کی اتباع کرو تو اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھنا اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فوالدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دیجئے جو مال بھی تمہارا خرچ کرو، جو مال بھی ہے تمہیں خرچ کرو، اس سے اولین حقدار والدین ہیں۔ سب سے حقدار کون ہے؟ اپنے والدین ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور اپنے ماں باپ کی شکایت کرنے لگا، اور وہ جب چاہتا ہے میرا مال لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا جو لاٹھی ٹیک کر ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے تلقین فرمائی تو اس نے کہا معزز سامعین اور سے سنیے، خدا کے رسول ایک روز ایک زمانہ تھا جب ایک کمزور اور بے بس تھا اور مجبوری میں طاقت تھی، اور میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی اس پر اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، تندرست ہوں، وہ خالی ہاتھ ہے اور یہ مالدار ہے، اپنے مال سے مجھے بچا کر رکھتا ہے۔ دیکھیے بوڑھے شخص نے کیا بولا ہے، وہ میرا بچہ پہلے کمزور تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ مالدار ہو جانے سے وہ مجھ کو ہر ایک چیز نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے آج کے ماں باپ تو مال تو کیا جائیداد کے واسطے بھی لڑتے ہیں۔ ماں باپ کو ایک مہینہ اے بھائی رکھتے ہیں، کچھ کیا ہے یہ سب۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ کیا بولے؟ تیرا اور تیرا مال باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔
حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں میرے پاس میری والدہ آئی. اس وقت وہ مشرک تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس میرے والدین آئے ہیں, وہ سلام سے مطمئن ہیں, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک اپنے وسلم فرمایا ہاں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو, ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہنا. آج کل تو دعا کیا منہ تک بات نہیں کرتی. ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہنا, ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کی راہ میں گڑ گڑا کر اور انتہائی دل و قلب جذبات کے ساتھ ان کے رحم و کرم کی درخواست کیجیے. خدا کا ارشاد ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, دعا کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں پیدائش پر رحم فرمایا. ماں باپ کی خدمت کا خصوصی خیال رکھنا, ماں باپ کی خدمت کا ہم کیا کرنا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. آپ نے 3 بار ماں کا کہا ہے, اس کے بعد لاسٹ میں باپ کا. سب سے نیکی کا سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اپنی ماں ہے. معزز سامعین و سامعات, رضائی ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. رضائی ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے, اس کی خدمت کیجیے اور ادب احترام سے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم فرماتے رہے. اتنے میں ایک عورت آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور ان پر بیٹھ گئے. میں نے ان سے پوچھا یہ کون صحابہ ہے, کون سی صحابی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے جنہوں نے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. یہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی. یہ دیکھو رضائی والدین کے ساتھ بھی ہم کیا کرنا حسن سلوک کرنا. معزز سامعین و سامعات, ماں باپ والدین وفات کے بعد بھی حسن سلوک کا حقدار ہے. ماں باپ مرنے کے بعد بھی کیا ہے حسن سلوک کا حقدار ہے. والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھے, ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے ذریعے باتوں پر کاروبار. ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا برابر کرتے رہیے. قرآن پاک میں مومنین کو دعا سکھائی ہے, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. معزز سامعین و سامعات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کی مہلت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے, سوائے 3 چیزوں سے ایسے جو مرنے کے بعد بھی فوت ہو جاتی ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, دوسرا اسلام کا پھیلانا, وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ اٹھائے. نمبر 3 وہ صالح اولاد, نیک صالح اولاد جو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریے. اب ماں باپ مر جانے کے بعد ہم نہیں دعائیں چھوڑنا ہے بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے. کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی یوم یقوم, رب اغفر لی اے ہمارے رب فاغفر لی ہمیں مغفرت فرما, للوالدی یا میرے والدین کو, للمؤمنین اور مؤمنین کو, یوم یقوم الحساب اور ان کا جب تک حساب قائم رہے گا. معاف فرما. دیکھیے والدین کی کہی ہوئی وصیت پوری کرنا. معزز سامعین و سامعات, والدین کی ہوئی وصیت ضرور پوری کرنا چاہیے. مرنے سے پہلے والدین جو ہمیں وصیت کرتے ہیں اس وصیت کو پاسدار کرنا چاہیے. ماں باپ کے دوست اور ماں کی سہیلی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تھے اور مرض بڑھاپے ہو گئے, یہاں تک کہ بچے سے کوئی امید نہ رہی. تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے پر سفر کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت ابو درداء نے انہیں دیکھ کر تعجب سے پوچھا تم یہاں کہاں؟ یوسف عبداللہ نے کہا میں یہاں مخصوص اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی عیادت کیوں
کے والد بزرگ گواہ ہیں کہ آپ کی تلقین بڑھا گئی ہے۔ دیکھیے ماں باپ کے دوستوں سے بھی کیا کرنا، ہمیں اس سے سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہو اور ہمراہی کرو۔ ان کے رشتہ داروں سے پوری طرح پاس و لحاظ رکھو۔ رشتہ داروں سے بے نیاز اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی۔ تم اپنے آبا و اجداد کو ہرگز بے پرواہ نہ ہونے دو۔ ماں باپ سے بے پرواہی برترین خدا کی ناشکری ہے۔ ماں باپ سے بے پرواہی نہ کرو۔ ماں باپ سے سلوک میں کوتاہی ہو جائے تو مایوس نہ ہونا۔ معزز سامعین و سامعات، اگر زندگی باقی رہی تو کم سے کم بڑھاپے پہ ماں باپ تو پہنچائے، اس میں سے کچھ خدمت کے لیے جس سے ہم کو جنت واجب ہو جائے اور جہنم سے بچائے ہم۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اگر کوئی بندہ خدا کی زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا، والدین میں سے کسی کا ایک یا دونوں ہی اسی طرح انتقال ہو گئے تو اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتے ہیں، خدا سے کی بشرط دعا، یہاں تک کہ خدا کو اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر ماں باپ مر جائے تو تب بھی ہم کو نہیں معلوم تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کا طریقہ، تو ماں باپ مر جائے تو ان سے ہم اللہ سے ہم گڑ گڑاتے ہوئے ماں باپ سے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے نیک لوگوں میں لکھ دے گا۔ اسے ہم اس حدیثوں سے، اس کتابوں سے ہم کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں تو جنت واجب ہو جائے گی، بد سلوکی کرے تو جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی اس میں یہ کریے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں، اے میرے رب ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو مغفرت فرماؤ کہ پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔